اس پر بھی اسے ثواب دے گا اللہ اتنی محبت کرتا بندے کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہگار بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے معافی مانگتا ہے اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے تو میرے گناہوں کو معاف فرما خود اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بندے کے طرف اللہ متوجہ ہو کر خوش ہو کر مسکراتے اور فرشتوں سے کہتے ہیں اے فرشتوں تم خبر رہنا میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور کہتے ہیں فرشتوں کی نماز آسمانوں میں جشن مناؤ آسمانوں میں جشن مناؤ اس لیے کہ آج خدا اپنے تھوڑا بندے نے اپنی ساری زندگی کے اللہ سے مجھ سے معافی مانگی اسے یقین ہے کہ میرا رب کوئی گناہ کو معاف نہیں کرتا کوئی معاف بتاؤ بندہ گناہگار ہے اللہ کے سامنے آ رہا ہے معافی مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر رہا ہے یوم عرفہ کے دن سارے حاجی ایک جگہ جمع ہوتے اللہ کے سامنے گر گراتے کہتے ہیں اللہ معاف کرنا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساروں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اس دن شیطان پیلا اور زرد ہو جاتا ہے اور کمر جھک کر اپنی نگاہوں کو نیچے کر دیتا ہے کیوں وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان سے شیطان گناہ کرواتا ہے کبھی آنکھ سے گناہ کروایا کبھی کان سے گناہ کروایا کبھی بہکایا کبھی پھسلایا لیکن جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے تو شیطان کے کیے کہ وہ پانی گر جاتا ہے تو شیطان کیا کہتا ہے ابھی معافی مت مانگ ابھی معافی مت مانگ یہاں تک کہ ملکۃ الموت آ جاتی ہے ہاں ایسا نہیں ہر دن جو سورج شروع ہوتا ہے وہ اسی لیے سورج شروع ہوتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے میرا بندہ آج اللہ مجھ سے معافی مانگے جو امید تو اللہ تعالیٰ سورج کو شروع کرتا ہے دن بھر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے بندہ گناہ کرتا ہے لیکن رات میں رات کے اندر سورج غروب ہو جاتا ہے اور رات کی ٹھنڈک اور شام شروع ہوتا ہے تاکہ میرا بندہ تھک گیا ہے اب میرا بندہ آرام کرے میرا بندہ آرام کرے تھک گیا ہے سو جائے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ امید لگا کے پھر سورج کو شروع کرتا ہے کہ شاید میرا بندہ آج دن نکلے گا اور میرے سامنے آئے گا اور گر گڑائے گا اور کہے گا سبحان ربی الاعلیٰ اور میرے سامنے مجھ سے معافی مانگے گا اللہم انی ظلمت اے اللہ میرے گناہ اے اللہ میرے گناہ مجھ سے معافی مانگے گا آپ ایسے معاف کر دو ایک دن لیتا جاتا ہے ہاں یہ بہت کر سکتا ہے بہت امید لگا سکتا ہے ہاں جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہی امید لگا سکتا ہے اسے دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے مثال دی تو کس کی مثال دی ماں کی دی میں محبت کرتا ہوں ماں کی طرح ایسا نہیں فرمایا کھانا میں محبت کرتا ہوں میں مثل ابو میں مثل جد میں مثل چاچا کی طرح باپ کی طرح دادا کی طرح ایسا نہیں ہوتا ہے میں 70 ماں سے زیادہ محبت کرتا ہوں ماں کی مثال دی ماں کی مثال دی ماں ایک ایسی کیفیت کا نام ہے دیکھیں ایک مرغی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے چوزے ہیں لیکن وہ مرغی کو معلوم ہے کہ چوزے بڑے ہونے کے بعد مجھے نہیں کھائیں مجھے کھانا لا کر نہیں دیں گے بلکہ میرے ہی حصے کے روزی کھینچ لیں گے اس کے بعد وہ بھی ماں کی ممتا ایسی ہوتی ہے کہ اس کے بچوں کی طرف کوئی آ جائے اس سے بھی بڑے جانور کے اوپر وہ حملہ کر دے گی اس کی محبت یہ محبت ہوتی ہے حیوانات کے اندر بھی محبت ہے شیر کتنا درندہ ہے اور کیسا جانوروں کو کھاتا ہے لیکن وہ بھی اپنے بچے سے محبت کرتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کی مثال دے کر فرما دی کہ میں بندوں سے محبت کرتا ہوں ہم نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے تجریب من تحت الانہار اور باغات کے نہریں ہوں گی پیش کر رہے جنت کا تذکرہ کر رہے جنت کی صفات بیان کر رہے حور ہوگی خوبصورت ہوگی اور موٹی آنکھ والی ہوگی نہریں ہوں گی دودھ کی نہر بھی ہوگی پانی کی نہر بھی ہوگی شہد کی نہر بھی ہوگی وہ کیوں یہ مختصر زندگی ہے میرا بندہ شیطان کے بہکاؤ میں نفس کے بہکاؤ میں آ کر یا آخرت کی لامحدود زندگی میں فیض نہ جائے لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر کون اچھے عمل کر کے آتا ہے آج مختصر زندگی میرے ساتھیوں آج ہے کہ اندر کسی کو
اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اچھے عمل کر آتا ہے. ایک آدمی اچھے عمل کر آئے گا, دنیا کے اندر محنت کرے گا, تو اللہ لامحدود زندگی میں اسے کامیاب کرتے ہیں. جیسے ایک بچہ امتحان دیتا ہے, اس میں پاس ہو جاتا ہے, تو وہ اپنا سرٹیفکیٹ لیتا ہے, اور سرٹیفکیٹ لے کر وہ اپنے سب سے پہلے ماں باپ کو دکھاتا ہے. اسی نقشے کو اللہ نے بتایا, جب اس کے نام اعمال جو اس کو دیا جائے گا سیدھے ہاتھ میں سامنے سے دیا جائے گا, وہ اپنے اس نام اعمال کو جنت الفردوس میں داخل ہونے کے نام اعمال کھولے گا کہ دنیا کے اندر ایمان کو سیکھا تھا, ایمان کی محنت کی تھی, اور ایمان پر خاتمہ ہوا تھا, تو اللہ تعالیٰ اس کو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے گا. وہ نام اعمال کو اپنے ہاتھ میں لے گا, کیا کرے گا, وہ اپنے اہل خانہ کی طرف, اپنی بیوی, اپنے بچے, ماں باپ کی طرف جائے گا, مسرورا, خوش ہو کر جائے گا, بتائے گا دیکھو میں تو کامیاب ہو گیا. میں کہتا تھا تم کو یہ محنت کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے, دیکھو میں کامیاب ہو گیا. اللہ ہم سب کو کامیاب کرے, اللہ ہم سب کو کامیاب کرے. دیکھو میرے ساتھیوں, اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کامیابی دین کے اندر جانے لگی. ایک انسان اپنے دل کے نام سے سوچ رہا ہے کہ کامیابی مال میں ہے, کامیابی مال میں ہوتی تو آپ کامیاب ہو جاتا, حکومت میں ہوتی تو فرعون کامیاب ہو جاتا, کاشتکاری میں ہوتی, حکومت میں ہوتی, مال میں ہوتی. میرے ساتھیوں, اگر مال میں کامیابی ہوتی اور حکومت میں ہوتی تو سرکار تو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. میرے ساتھیوں, کامیابی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین پہ رکھی. یہ بات اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی, لیکن ایک وقت سمجھ میں ضرور آئے گی. موت کے آخری وقت جب فرشتہ سامنے آ جائے گا, اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک آدمی, ایک ڈرائیور ہے, گاڑی چلا رہا فور ویلر, راستے میں چلتے چلتے اسے نماز ملی, تو اس نے اس کو کہا کہ نہیں میرے گاڑی میں جگہ نہیں ہے. پھر اس نے کہا یہ روزہ ہے, ایک راستے میں لفٹ ملی, کہا مجھے لے لو, میں روزہ ہوں. کہا کہ نہیں میری گاڑی میں کوئی جگہ ہے, گاڑی میں جگہ نہیں ہے. پھر اور تھوڑی گاڑی آگے چلتے رہی, میں روزہ ہوں, میں زکات ہوں, میں یہ ہوں, دین ہے, اسلام ہے. آخرکار سامنے ایک اور ایک لفٹ ملی, ایک روک کر, ڈاکو میں ملک الموت, چلو. تو کہا کہ یہ لے لو, میرے پاس گاڑی میں ہے, یہ سب لے لو پیسہ. اس نے کہا کہ میں لیتی ہوں, میں ملک الموت ہوں, لیکن میں لیتی ہوں اسلام, نماز, قرآن, حدیث. تو کہا کہ تھوڑا موقع دو, پیچھے لفٹ ملی تھی میں کیوں نہیں لیا, غلطی کر رہے ہیں, پیچھے تھوڑا موقع تو میں جا کے لا کے دیتا ہوں. کہا موقع نہیں ملے گا, ابھی موقع نہیں ملے گا, موقع ختم ہو گیا. تو ایسا ہی ہے, آج ہمارے سامنے تقاضا روزانہ اذان ہوتی ہے, روزانہ تقاضا آتا ہے قرآن کا, اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا, تجارت کے اندر, بزنس کے اندر, معاملات کے اندر, اخلاق کے اندر. لیکن ہم کہتے نہیں بات میں بات میں بات میں بات میں, یہاں تک کہ ملک الموت آ جاتی ہے سامنے, چلو چلو, تو اس وقت ہم کو معلوم ہو جاتا ہے, حقیقت ڈھونڈ کے آ جاتی ہے, جنت جہنم سارا چیز ڈھونڈ کے آ جاتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس وقت عمل کا موقع نہیں ہوتا. ایک آدمی سوچیں گے ایک سیکنڈ, ایک منٹ کا موقع دے دو, میں کہہ دوں گا کہ میرے بچے کو یہ حصہ دے دو, یہ میرے بہن کو حصہ دے دو, چاچا کو مجھے معاف کر دو, بڑے بھائی مجھے معاف کر دو, اہل کو مجھے معاف کر دو, اہل میرے غلطی کو معاف کر دو, یہ 2 ایکڑ مسجد کو دے دو, 2 ایکڑ مدرسے کو دے دو, اور بہن کا بھی حصہ دے دو, بھائی کا بھی حصہ دے دو, خدا سے بھی معافی طلبی کر دو, خدا کا درجہ دو, خدا سے بات کریں, اس کو بھی سلام کر دے دو, خالی 5-6 منٹ کا موقع دے دو, نہیں موقع ملے گا, موقع نہیں ملے گا. اس کے لیے میری ساتھیوں, شیطان کے دھوکے سے نکلے, اپنی زندگی کے بارے میں سوچے اور غور کریں. ٹھیک ہے, ایک دن کم ہو رہا ہے ہمارا, ایک دن کم ہو رہا ہے, لیکن ہم کا احساس نہیں. کیوں احساس نہیں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ نفس شیطان ہمارے ساتھ میں لگا. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, ایک راستہ یہ بھی ہے کہ جس راستے میں انسان کو احساس ہوتا ہے, اور وہ اللہ کا راستہ ہے. ہاں, وہ اللہ کا راستہ ہے. وہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو انسان کا احساس ہوگا
کہہ رہے میں کہاں زندگی گزار رہا تھا، کتنے وقت میں زندگی گزار رہا تھا، کیا ہی ایسا ہوگا کہ میں احساس ہو جائے گا، اس کے بعد اپنی زندگی اپنے مقام پر رکھا سے گزارے گا۔ لیکن ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلنا چاہا، نکلنے کی نیت کی، ارادہ کی، لیکن گھر میں جانے نہیں دے رہے لوگ۔ ارے تم کہاں جا رہے تھے؟ تم چلیں گے تو بچے سردار دے ایمان کون چلے گا؟ ایمان کب چلے؟ یہ مذکورات کیوں روک رہی ہے؟ اللہ کے راستے میں جانے سے کیوں روک رہی ہے؟ معلوم ہے ہم ایک وقت یہ تھا کہ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے مذکورات کہتی کہ ہمارے گھر سے لے جاؤ، اللہ کے تقاضے پہ لے جاؤ۔ یہ معصوم بچے اپنے پیروں کے بل، اپنے پنجوں کے بل، معصوم بچے بھی کھڑے ہو رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہو۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ کہ گھر میں تعلیم زندہ تھی، گھر کے اندر فضائل کی تعلیم زندہ تھی، ان کے زندگیوں میں دین تھا، تو تینوں مستورات دین کے تقاضے کے لیے بھی اور ہمیشہ کی قربانی دینے کے لیے اپنے اہل خانہ کو پیش کرتی تھی اور فخر دیتی تھی کہ میرا شوہر اللہ کے راستے میں شہید ہوا، میرا بھائی بھی شہید ہوا، میرے بیٹے بھی شہید ہوئے۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب میں کھڑی ہوں گی، ایک شہید کی اولاد کہلواؤں گی، ایک شہید کی بہن کہلواؤں گی، ایک شہید کی جو ہے ماں کہلواؤں گی۔ یہ فخر کیا کرتی تھی اور آج نہیں کیوں وجہ بنی اس کی مشاورت کا کہ ہم نے گھر میں گوشت ہم لے جاتے ہیں، ترکاری ہم لے جاتے ہیں، کپڑے ہم لے جاتے ہیں، ان کی تمام ضرورتیں ہم پوری کرتے ہیں، لیکن دین کے تعلق سے ان کی ضرورت کو پوری نہیں کرتے۔ نمک کم ہو گیا ہم نے شکایت کی، تیز پڑ گئے ہم نے شکایت کی، لیکن ان کی نماز کی ہم کو فکر نہیں ہے۔ میرے یہ ساتھیوں، ایسی غفلت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ اگر ہمارا انتقال ہو گیا تو ہماری بیوی ہی، ہماری بہن ہی اور ہماری ماں ہی ہم کو اور ہماری بیٹی ہی ہم کو جہنم میں لے جائے گی۔ ایک انسان ہے اپنے نیک اعمال کی وجہ سے، اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے وہ جنت میں جانے لگے گا، لیکن اس کی بہن بھی روکے گی، وہ اس کی ماں روکے گی، اس کی بیٹی روکے گی اور اس کی بیوی اس کو روکے گی۔ کیوں روکے گی؟ کیوں روکے گی؟ کیوں؟ بہن تک دین پہنچانے کی فکر کی؟ کیا ہم نے ماؤں بہنوں کے لیے کوئی نظام بنایا؟ کیا ان کے گھروں کی تعلیم کی فکر کی؟ یہ میرے محلے کے اندر کتنے گھر ہیں؟ 200 مکانات ہیں، ان 200 مکانات کے اندر حدیث پاک کی تعلیم زندہ ہے، قرآن کی حدیث کی تعلیم زندہ ہے، کیا یہ معصوم بچے اور بچیاں تعلیم میں جا رہی ہیں؟ اس کی فکر نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد جب اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو لوگ بآسانی کے ساتھ اپنی زبان کو کھولتے اور کہتے ہیں پھر ایسی اور ایسا اور ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ میرے جی ساتھیوں، ہر میرے جی ساتھیوں بغیر محنت کی کہ بولنے سے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہم کو محنت کرنا پڑے گا ہمارے ماں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے بارے میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد کو ذمہ دار بنایا، سالار بنایا، قاضی بنایا، امیر بنایا، ذمہ دار بنایا۔ کیا ذمہ داری ہے اس کی؟ علی گوشت کا سالن بن گیا تو بس سامنے دسترخوان پہ لگا کے پیٹ بھر کھانا کھا کے اٹھ جائے، یہی اس میں ذمہ دار ہے؟ نہیں میرے بھی ساتھیوں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے جنت میں جائیں تو ہماری بیوی جنت میں جائے، میری بیٹی بھی جنت میں جائے، میری ماں بھی جنت میں جائے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ میرے بھی ساتھیوں ہم جنت میں چلے جائیں گے، حوروں کی سردار، حوروں کی سردار تو ہوگی، وہ جنت کی بیوی ہوگی۔ ہم ڈر رہے، کیوں ڈر رہے؟ ارے اس کو زندہ بنایا تو جنت میں جا کے سزا نہیں جائے گی۔ یہاں تو سردار باتیں کہیں گے بول کے اس کو ہم کو زندہ بناؤ تو ملتا بولتے بولے دنیا میں بار بار جنت میں حقوق کے سردار یہ بیوی رہیں گی۔ دنیا میں ایسا سردار بولے اس کو سدھار جہاں میں رہ جانا اپنے اپنے جنت میں رہ جانا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا، اب اس عورت کا انتقال ہوا تو سمجھانا سمجھ کے جا رہے تھے۔ اب جاتے جاتے راستے میں ایک کھمبا لگا، اس کے لیے اس کو ادھر ہی رہنا تو جانوں میں ایسا نہیں ہے میری ساتھیوں۔ جنت میں جانے سے پہلے اللہ ان کے دلوں کو پاک کرے گا، اللہ ان کے دلوں کو صاف کرے گا نا۔ اس کے لیے کیا ہوگا؟ لا يسمعون فيها لغوا، جنت کی صفت قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا لا يسمعون فيها لغوا، وہاں انسان بیکار کی بات نہیں سنے گا، چغلی غیبت نہیں سنے گا، حسد نہیں سنے گا، سلام سلامہ، سلامتی ہی سلامتی ہوگی، پیار محبت اکرام محبت کی بات ہوگی۔ چغلی غیبت حسد کینہ کپٹ ساری گندگی کو نکال دیا جائے گا۔ جیسے کہ کمپیوٹر ہوتا ہے، ایک بورڈ ہوتا ہے، اس پر
جو چیز اپلوڈ کی جاتی ہے ڈاٹا ڈالا جاتا ہے اور جیسا کہ انٹر کرتے وہی چیز اسکرین پہ آتی ہے. اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے ہمارے سسٹم میں سے ساری چیزوں کو نکال دے گا, پاک صاف بنا کے جنت میں ڈالے گا, اور ہماری جو بیوی ہوگی نا وہ ہماری بیوی جو ہوگی نا جنت کی حوروں کے سردار ہوگی. ایک جنت میں چلا جائے گا اور جنت میں جانے کے بعد حوروں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوگا. اب حوروں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوگا تو ایک نور چمکے گا, اور نور چمکے گا تو فوراً اللہ کے جلال سمجھ کر فوراً سجدے میں چلا جائے گا. اللہ کا جلال حکم آئے گا تو اوپر سے نیچے ہاتھ لگائیں گے, انگلی اٹھاؤ تو جھکے. اصل میں وہ جو ان کی بیوی کی حوروں کے سردار وہ مسکرائی تھی, اس کے دانتوں کی چمک کی دلال کی وجہ سے سجدے میں چلا جائے گا. اتنا حسن اللہ کا فرمائے گا, بڑا حسن جمیل بنا دے گا اللہ تعالیٰ. لیکن میرے ساتھیوں اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے, اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنے غفلت سے نکلے, بیدار ہو جائے. میرے ساتھیوں اپنی معیشت کو بھی مضبوط کرنا ہے, اخلاق کو مضبوط کرنا ہے, صحت کو مضبوط کرنا ہے. اللہ کے نبی فرمایا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اپنی جان کو دھوکے میں مت ڈالو, اپنے جسم کو دھوکے میں مت ڈالو. ایسے فضول کھانے کی چیزیں مت کھاؤ جس کے ذریعے سے آپ کا جسم خراب ہو, رات میں دیر تک مت جاگو جس سے تمہارا جسم لاغر ہو جائے اور بیمار ہو جائے. یہ جسم اللہ کی امانت ہے, آپ اپنی صحت بنائیں گے, آپ ورزش کریں گے, آپ اپنی صحت کو مضبوط کریں گے, آپ اپنے گھر والوں کو ہاتھ دے سکیں گے, آپ مضبوط بنیں گے, آپ ایک دوسرے کا ہاتھ کریں گے, مسلمانوں کو عزت کریں گے, آپ ان کی مدد کر سکیں گے. میرے ساتھیوں کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ وقت مقصد کی نیند سے بیدار ہو, اور مقصد کی نیند سے بیدار ہونے کے لیے ایک آسان راستہ ہے کہ میرے ساتھیوں ہم اللہ کے راستے میں نکلیں. ہم یہ سوچ رہے اللہ کے راستے میں نکلنا کیسے لوگوں کا کام ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے راستے میں تو وہ جائے تو وہ ستا تھا, وہ کیا پوچھنا پانی پیتا اپنا سستا پانی, وہ جانا اللہ کے راستے میں. جو نماز میں پڑھا ہو جائے گی جماعت میں, جو گھر میں چلتا رہا جماعت میں جائے گا, ایک جگہ ملاقات ہوئی ہے بھائی تمہارے جماعت میں جائے گی ساتھ نہیں بولے وہ بچے کو مت لے جاؤ, بولے بہت کام کا ہے اس کو لے جاؤ, بہت رکام ہے بہت سکتا تھا اس کو لے جاؤ. بولے گا رکامے لوگوں کا کام ہے کہ جماعت میں جانا ہے. ہاں بیکار لوگوں کا کام تھوڑی ہے اللہ کے راستے میں کوئی صحابہ کتنے تھے, صحابہ کام دے گا, صحابہ کتنے بڑے تھے رضی اللہ عنہ, اللہ سے راضی تھا. ایسے نیک لوگ تھے, پابند لوگ تھے. صحابہ کون تھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت عمر وہ تھے, ابو بکر وہ تھے. قیامت کا اللہ کی کا مطلب ہوگا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک انسان ایک جگہ جمع کیے جائیں گے. اس حوالات کے اندر سب لوگ پریشان ہوں گے, نبی رسول سب پریشان ہوں گے اللہ کے جلال کی وجہ سے. آدم علیہ السلام کہیں گے مجھ سے غلطی ہوگی میں نہیں جاتا, موسیٰ کہیں گے مجھ سے غلطی ہوگی میں نہیں جاتا, عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھ سے غلطی ہوگی میری ہمت نہیں ہے. تو اس وقت جو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرد ابو بکر صدیق کو وہاں سے اٹھایا جائے گا, گزارا جائے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صرف حساب کتاب کے حاضری کے لیے جب اٹھایا جائے گا ان کو دیکھ کر اللہ کا غضب اکٹھا ہو جائے گا. وہ ابو بکر صدیق ہے آسمانوں سے جن کے لیے صدا پڑا ہے. عمر وہ ہے جو 22 لاکھ مرتبہ سرزمین پر ایسے حکمرانی کی جس کا آج پر لوگ مثال دیتے ہیں. ایسے ہی کہ زبان سے کوئی کہتے ہیں آسمان سے وہیں پر رضا اتارتے ہیں, ہاں ایسی رضا والی, لیکن میرے ساتھیوں بڑی غفلت کی زندگی گزار ہے. آج وقت آ چکا میرے ساتھیوں اس طریقے سے نماز پڑھنا عبادت ہے, زکات ادا کرنا عبادت ہے, اس طریقے سے حج کرنا اللہ کی عبادت ہے. لیکن میرے ساتھیوں اللہ کے راستے میں نکلنا جیسے نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے, حج کرنا اللہ کا حکم ہے, ایسے اللہ کے راستے میں نکلنا یہ اللہ کا امر ہے, اللہ کا امر ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے کو ہم ضروری نہیں سمجھتے. اللہ کے راستے میں نکلنا ہر چھوٹے کی ذمہ داری ہے, ہر بڑے کی ذمہ داری ہے, ہر علم والے کی ذمہ داری ہے. علم اپنے علم کو لے کر گھومیں گے, ہر ایک ساتھی اپنی صلاحیتوں کو لے کر اللہ کے راستے میں چلیں. اللہ کے راستے میں چلنے سے کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اسے شفا ملے گی, جسمانی اور روحانی شفا ملے گی. دیکھو اللہ کے راستے میں دعا کی جاتا ہے, پڑوس میں ہو ستایا, بیوی کو ستایا, بچوں کو ستایا, ماں باپ کو ستایا, اتنا ستایا, پورے محلے والے پریشان ہے. بادشاہ جو اللہ کے راستے میں جانا ہے, تیار ہوا ہے, جانے ہوئے کپڑے بنا, اب بستی کے حاجی صاحب بھی, بستی کے امام صاحب بھی, بستی کے ملا صاحب بھی, سب اس کو سلام کرے. جا رہے ہیں بیٹا سلام, دعا کے درمیان دعا کرو. ارے اب تک ستانا تھا
भेज रहे थे मरना नहीं बोल के, अब उन्हें जाना तो उसकी दुआ के दरमियान कर रहे हैं। अरे एक ही मिनट में कैसे के वली बोल गए, एक ही मिनट में तुम सलाम कर रहे हो, वो बोले दुआ को वैसे दरखास्त करते जाके बुजुर्गों से। क्यों? अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए इसने आज़म कर दिया, अल्लाह ने निकलने से पहले पहले उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। तुम्हारे दिलों में मोहब्बत अल्लाह ने डाली, तुम्हारे दिलों में मोहब्बत उसके आमाल ने दिया था। जब उसने अल्लाह के रास्ते में निकलने की नियत की, वो मुक़ल्लिबुल क़ुलूब है, दिलों को फेरने वाला है। तुम्हारे दिलों में उसका बुग़्ज़ था, कीना थी, नफरत थी, लेकिन जैसे अल्लाह के रास्ते में जाने का इरादा किया, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत को डाल दिया। जो सारे दिल उसके बरकत करते हैं, उसी अल्लाह ने उसकी मोहब्बत को आप में डाल दी। हम उसे सलामी कर रहे, मुसावी कर रहे और उसकी दुआ की तलाश कर रहे हैं। ये अल्लाह का रास्ता। मन दौलत कदम अपनी सबीलिल्लाह हरम अल्लाह वलदार। जो शख्स अल्लाह के रास्ते में चलता है, जो कदम भी चलता है, धूल जमा होती है, हरम अल्लाह वलदार, जहन्नुम उस पर हराम हो जाएगी। अल्लाह का रास्ता एक मरतबा अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अल्लाह के रास्ते में चल रहे, एक साधु को देखा जो कोने कोने से चल रहे, अपने खेत में होते ना थोड़ा रास्ता, ये कोने कोने से चल रहे। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो बुलाएं के बुलाएं, अपना बुलाएं के बुलाएं, बुलाओ। क्या बात है? अल्लाह क्यों चल रहे? क्या रसूलल्लाह, नहीं तो एलर्जी है, घूमने एलर्जी है, टेस्ट में भी नहीं चलता, धुआं में भी नहीं चलता। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह के रास्ते में धूल का मकाम है, नाक के नथनों के अंदर ये धूल जमा हो जाएगी। जहन्नुम का धुआं उस नाक के नथनों में जा नहीं सकता, इस नाक के नथनों के अंदर अल्लाह के रास्ते की धूल जमा हो जाएगी। लाजस्ता में जमा नहीं हो सकती। यदि अल्लाह के रास्ते में सबसे पहले निकलेगा, उसके गुनाह माफ होंगे, मकाम बढ़ेगा, दुआएं कबूल होगी, इस्लामी रूहानी शिफा मिलेगी। हाँ, अल्लाह का रास्ता अल्लाह का हुक्म है, जैसे नमाज पढ़ने का हुक्म पूरा करेगा अल्लाह, अल्लाह के हुक्म पूरा करेंगे, अल्लाह अपने वादे पूरा करेंगे। हम अल्लाह के हुक्म को पूरा करेंगे, अल्लाह अपने वादे पूरा करेगा। अल्लाह के वादे ये है कि मेरे साथियों इस तरीके से नमाज पढ़ना अल्लाह का हुक्म है, ज़कात देना अल्लाह का हुक्म है, इसी तरीके से अल्लाह के रास्ते में निकलना अल्लाह का हुक्म है। और अल्लाह का हुक्म ये है कि मेरे साथियों अब जितनी जमातें निकली हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक, सबसे पहली जमात मज़कूरात की जमात निकली। हाँ, क्या कहेंगे जमात? सबसे पहले जमात मज़कूरात की जमात निकली है। और कहाँ गई? हबशा गई, हबशा इथोपिया। हाँ, ऐसे गुर्बत का इलाका, ऐसे फाफे का इलाका, आज भी वो लोगों में वही सिमत बाकी है। बड़े बापला, बड़े रहमदीन, 2-2 दिन से भूखे रहेंगे, लेकिन आने वाले मेहमान को पेट के, हमने सुना ना साहबा की सिमत है कि आने वाले मेहमान को चिराग बुझा देंगे और खाने का बहाना करेंगे, मेहमान को खिला देंगे। आज 1400 साल के बाद भी वो बेदीनी के माहौल के अंदर भी उन गरीब मुसलमानों में हमेशा इस्लाम के लोगों के अंदर आज जो सिमत जिंदा है, वो 2 दिन से भी भूखे होंगे और जमात वहाँ आ जाएगी, वो नहीं खा के उनको खिलाएंगे। आज तो सिमत होगी, बड़ी सिमत आज के अंदर मौजूद है, साहबा कहलाते के लोग। तो इसके लिए साथियों सबसे पहली जमात मज़कूरात के अल्लाह के रास्ते में। हाँ, अल्लाह का हुक्म एक मज़कूरात है, अपने घर के अंदर रहती है, नमाज़ें 5 टाइम पढ़ती है, रोज़ा भी रखती है, उस बंदे का एहतमाम करती है। लेकिन पड़ोस के अंदर एक पड़ोस की औरत भी है, लेकिन पड़ोस की औरत की बेदीनी वो पर्दे का एहतमाम नहीं करती और उसकी बेदीनी की इसको भी करती है। ये अपने पर्दे के अंदर रहते हुए, ये अपने घर के अंदर नमाज पढ़ते हुए भी गुनाहगार होगी, क्योंकि उसके पड़ोस के पड़ोसियों के अंदर, उसके खानदान में, उसके पड़ोस के अंदर बेदीनी का माहौल है, उसकी बेदीनी की कदर इसको नहीं है। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, इबादत में कभी बेटी होगी अल्लाह माफ कर देगा। एक दाई सुन्नत है, अल्लाह ने हमको दाई बनाया, दाई के सिफत के साथ। हाँ मेरे साथियों,